کیا یہ جنگیں جو ہیں یہ سب انفرادی طور پہ ہو رہی ہیں یا ان جنگوں کے پیچھے ایک بڑا تصور اور پیراڈائم ہے جس کا تعلق گریٹر اسرائیل سے ہے؟ Every time Israel is under attack, جو ایران کے خلاف جنگ ہو رہی ہے اس کا بنیادی طور پہ کانٹیکسٹ جو ہے کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی ہسٹری جو ہے وہ کیا ہے؟ This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. امریکن گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے، اسرائیل کی حکومت یہ کہتی ہے، برطانیہ یہ کہہ رہا ہے، آسٹریلیا یہ کہہ رہا ہے، سب یہ کہہ رہے ہیں ایران جو ہے اس کے مسائل بڑے خطرناک ہیں۔ Iran aggressively pursues these weapons and exports terror. ایران کا جو رجیم ہے وہ عورتوں کے اوپر بہت ظلم کرتا ہے، اس نے مائنورٹی سے بڑا ظلم کیا، پروٹیسٹرز مار دیے۔ States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. السلام علیکم، دس از موہیت پیرزادہ ان واشنگٹن یونائٹڈ اسٹیٹس۔ بہت سی چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ ایران اور امریکہ کی جنگ بدستور جاری ہے باوجود اس 15 دن کے سیز فائر کے، اور امریکہ نے ایک نیول بلاکیڈ، امریکہ کی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے ایران کا ایک نیول بلاکیڈ سمندری محاصرہ شروع کر دیا ہے جو ابھی بھی آپریشنلائز ہو رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے جو اسٹریٹجک اینالسٹ اور ڈیفینس اینالسٹ ہیں وہ متفق نہیں ہیں، ان کو ٹھیک طرح سے وہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا سینٹکام کا یہ نیول بلاکیڈ ایران سے اس قسم کے مقاصد حاصل کر سکے گا، اتنا دباؤ پیدا کر سکے گا جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سوچتے ہیں کہ کر سکے گا۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ سن رہے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں سے واشنگٹن پوسٹ سے، نیو یارک ٹائمز سے، روئٹر سے، AFP سے، پاکستان کے ذرائع ابلاغ سے، سب سے پہلے امریکہ کے ذرائع ابلاغ نے ہی اس کی بات کی تھی، الجزیرہ نے انفیکٹ سب سے پہلے اس کی بات کی تھی کہ اسی ہفتے امریکہ اور ایران کے درمیان میں ایک دوسرا مذاکرات کا راؤنڈ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بارے میں بہت خیال یا قیاس ہے کہ یہ راؤنڈ بھی اسلام آباد میں ہو سکتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو سرٹن سورسز پاکستان کو پریفر کرتے ہیں ایرانی فار اسٹریٹجک ریزنز اینڈ آلسو فار سیکورٹی ریزنز، وہ اس خطے سے بہت دور نہیں جانا چاہتے، ان کو اسرائیل کے حوالے سے بہت سے ان کے خطرات ہیں۔ گو کہ یہ میٹنگ جو ہے وہ سمٹ لیول میٹنگ نہیں ہوگی، یہ اس قسم کی میٹنگ نہیں ہوگی جس میں ایران کے اسپیکر آئیں گے پارلیمنٹ کے، جس طرح پہلے آئے باقر غالیباف، ان کے فارن منسٹر آئیں گے۔ یہ ایک ایکسپرٹ لیول میٹنگ ہوگی جس میں نیوکلیئر ایکسپرٹس آئیں گے، پولیٹیکل ایکسپرٹس آئیں گے، سیکورٹی کے، فائننس اور اکنامک انٹرسٹ ہوں گے، اور اس کے بارے میں ایک پروپوزل غالباً امریکن سائڈ سے یہ ہے کہ یہ میٹنگ جنیوا میں بھی ہو سکتی ہے، جس طرح سے جب مسقط نے، عمان نے پہلے پروسیس شروع کیا تھا جنوری فروری میں، تو پہلا راؤنڈ اس کا عمان میں مسقط میں ہوا تھا، پھر دوسرا اور تیسرا راؤنڈ اس کا جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہوا تھا۔ لیکن پاکستان کے ذرائع ابلاغ کو بہت امید ہے کہ پاکستان کی حکومت بہت کوشش کر رہی ہے کہ یہ سیکنڈ راؤنڈ بھی پاکستان میں ہو، اور شاید پاکستان میں ہی ہو چونکہ ایرانینز بھی اس کو پریفر کرتے ہیں۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ منڈے کے دن میں جو دن ختم ہو چکا ہے، ایران کی حکومت کی طرف سے کاؤنٹر پروپوزل رکھا گیا۔ اس کاؤنٹر پروپوزل سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ امریکہ کا بھی ایک پروپوزل تھا اسلام آباد میں سرینا ہوٹل میں، جو ایران کو ان رائٹنگ دیا گیا، اور وہ پروپوزل یہ کہتا تھا کہ شاید اکنامک سینکشنز ہٹ سکتی ہیں یا ایٹ لیسٹ فیز آؤٹ ہو سکتی ہیں اگر ایران 20 سال کے لیے یورینیم انریچمنٹ کے پروسیس پہ گارنٹی کرے کہ وہ 20 سال کے لیے یورینیم انریچمنٹ کا کوئی بھی میکینزم نہیں کرے گا، غالباً اپنی سینٹریفیوگز جو ہے ان کو دفن کر دے گا، کنکریٹائز کر دے گا، اپنا انریچ یورینیم مٹیریل جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دے گا۔ روس کی بھی ایک آفر جو ہے انہی 24 گھنٹوں میں ہمارے سامنے آئی ہے کہ روس اس انریچ یورینیم کو، جو اس وقت ایران کے پاس 940 یا 50 کلو گرام ہے، پاؤنڈ ہے، اسے لینے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ میں پھر جے ڈی وینس کا شام کا فاکس نیوز کا انٹرویو ہے منڈے کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری بہت پروگرس ہوئی، ہم نے بہت بہتر کمیونیکیشن کی ہے، کچھ ایشوز ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایران ہمارے پروپوزل کا جواب دے۔ اور اب یہ سیکنڈ راؤنڈ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا تعلق ایران کے ساتھ ہے، بیکاز ایران نے فلیکسیبلٹی دکھانی ہے۔ دوسری طرف سے باقر غالیباف کی اسٹیٹمنٹ بھی ہم 24 گھنٹے پہلے دیکھ چکے تھے جب انہوں نے کہا کہ امریکہ نے فلیکسیبلٹی دکھانی ہے، امریکہ کو اپنے رویے میں تبدیلی کرنی ہے۔ اب ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے لیکن امریکہ جو ہے اس سے ہمیں امپریس اپون کرنا ہے کہ امریکہ سیریس ہے۔ یہ وہ کانٹیکسٹ اور بیک گراؤنڈ ہے جس میں ہم سنتے ہیں کہ ایک سیکنڈ راؤنڈ بہت جلدی ممکن ہے۔ لیکن میرا یہ ویڈیو جو ہے یہ ان ٹاپیکل ڈیولپمنٹس کے حوالے سے نہیں ہے۔ ٹاپیکل ڈیولپمنٹس ہر 10-12 گھنٹے کے بعد بدل جاتی ہیں، پھر ہم سب بریکنگ کر کے اس کا تعاقب کرتے ہیں۔ میری یہ ویڈیو جو ہے یہ ایک ایکسپلینر ویڈیو ہے، یہ ویڈیوز میں نے اس سے پہلے کوئی نہیں کی، یہ ایک ٹاپیکل قسم کی یہ ایک ایشو بیسڈ ویڈیو ہے، اور اس ایشو بیسڈ ویڈیو کی مجھے ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ جب میں اپنے ویورز کے کامنٹس پڑھتا ہوں جو اکثر 800-900 ہزار ہوتے ہیں، تو مجھے ان میں سے بہت سے کامنٹس کو دیکھ کے یہ مجھے فیلنگ اور احساس ہوتا ہے کہ ٹاپیکل ڈیولپمنٹس کے چکر میں بہت سے لوگ اس کی ایک بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہیں کہ چیزیں جو ان کے سامنے اس وقت ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں۔ کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر دفعہ تھوڑا سا ڈائگریس کروں، ویڈیوز لمبی بھی ہو جاتی ہیں اور اس کا ایک ہسٹوریکل کنٹیکسٹ بیک گراؤنڈ دوں چیزوں کو کنٹیکسچلائز کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ ناکافی ہوتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوال ہوتے ہیں جن کے کوئی جواب نہیں ہوتے۔ فار انسٹنس یہ کہ اگر آپ گزشتہ 40-50 دنوں میں ویسٹرن میڈیا کو دیکھیں، خواہ وہ نیو یارک ٹائم ہو، وہ واشنگٹن پوسٹ ہو، وہ الجزیرہ، جو الجزیرہ تھوڑا سا بہتر کام کرتا ہے، گارڈین ہو، ٹیلی گراف ہو، لیکن بائی اینڈ لارج آپ کو، یا پاکستان کے اخبارات ہو، تو آپ کو
کیا پتہ چلتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے، اسرائیل کی حکومت کی کہتی ہے، برطانیہ یہ کہہ رہا ہے، آسٹریلیا یہ کہہ رہا ہے، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے اس کے میسائلز بڑے خطرناک ہیں، اسرائیل کو ایران کے میسائل سے خطرہ ہے، ایران کے میسائل سے جو GCC کنٹریز ہیں ان کو بہت زیادہ خطرہ ہے، ایران نے بہت زیادہ پراکسیز پال رکھی ہیں جنہوں نے خطے میں بہت زیادہ دہشت گردی کی ہے، ایران کا جو رجیم ہے وہ عورتوں کے اوپر بہت ظلم کرتا ہے، اس نے مائنورٹیز سے بڑا ظلم کیا، پروٹیسٹرز مار دیے، اس دفعہ بھی 30,000 60,000 پروٹیسٹر جو ہیں وہ مار دیے ہیں، اور ایران نے پورے خطے میں ایک گد مچایا ہوا ہے، اور اگر ایران کی اتھارٹیرین رجیم کو بدل دیں تو اسرائیل، GCC، عرب کنٹریز سب جو ہیں وہ بڑے خوش ہوں گے، اور یہ بڑی خطرناک قسم کا رجیم. یہ وہ آفیشیل قسم کی ایکسپلینیشنز ہیں جس کے درمیان میں اس جنگ کا ایکچوئل جو کانٹیکسٹ ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت حد تک نظروں سے اوجھل رہتا ہے. میری کوشش ہے کہ اس ایکسپلینر ویڈیو میں، اور اگر یہ ویڈیو کو زیادہ لوگوں کا مجھے اچھا فیڈ بیک ملے گا تو میں پھر اس قسم کی اور بھی ایکسپلینر ویڈیوز کروں گا، بیکاز امریکہ ہی کے اندر، امریکہ کے لیفٹ آف دا سینٹر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یا جو مختلف جگہیں ہیں ان کے اوپر ایک اور بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے. وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ کیا یہ جنگیں جو ہیں یہ سب انفرادی طور پہ ہو رہی ہیں کیونکہ ان ملکوں کے اندر کوئی مسائل ہیں وقتی طور پہ جس کی وجہ سے یہ جنگیں ہوتی ہیں، یا ان جنگوں کے پیچھے ایک بڑا تصور اور پیراڈائم ہے جس کا تعلق گریٹر اسرائیل سے ہے. پھر یہ سوال بھی ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں، آپ کے کامنٹس دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل ایک فزیکل ریالٹی ہے جس میں اسرائیل جو ہے بہت بڑے رقبے پہ، جغرافیے پہ قبضہ کر لے گا، وہ اسے کہتے ہیں ترکی تک جا سکتا ہے، وہ عراق کے علاقوں پہ قبضہ کر سکتا ہے، وہ ایران کے علاقوں پہ قبضہ کر سکتا ہے، لبنان کو اپنے اندر شامل کر سکتا ہے. لوگوں کے ذہن میں اس قسم کی چیزیں ہیں. دوسری طرف بہت سا تصور یہ ہے کہ شاید کبھی اگر ایسا تھا بھی، اگر گریٹر اسرائیل کبھی ایک فزیکل تصور تھا، اب وہ فزیکل تصور نہیں ہے، وہ گزشتہ چند دہائیوں سے اس نے ایک اسٹریٹجک پیراڈائم اور ایک کانسیپٹ کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لی ہے. میں اس کے مزید ایکسپلینیشن فیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن میں سب سے پہلے آپ کو ایک میپ دکھانا چاہتا ہوں. بس ایک ہی، مجھے احساس ہے کہ اگر آپ زیادہ چیزیں اسکرین شیئرنگ کر کے دکھانا شروع کریں تو ایک تسلسل جو ہوتا ہے اس میں وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، اس میں ایک کنٹینیویشن جو ہے وہ نہیں رہتی، اس لیے میں صرف ایک